السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیات نمبر 116 to 126۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ یہاں پر ہم نے ولدن نہیں پڑھا، ایک تو یہ لام ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہم نے وقف نہیں کرنا، ٹھہرنا نہیں، تو آپ نے یہاں پر وقف نہیں کرنا، ملا کر پڑھنا ہے۔ پھر ولدن نہیں پڑھا گیا، کیونکہ یہاں پر احفا ہے۔ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف احفا میں سے کوئی حرف آئے، جو کہ سین بھی حروف احفا میں شامل ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے ولدن، نون کی آواز ہے، وہ ہم نے آواز کو، اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے اور ایک حرکت کے برابر ٹھہر کر بھی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ ولدا سبحانہ، با کے اوپر ہم نے کلکلا کیا۔ پھر بلہ، ہا کے اوپر کھڑا پیش ہے نا، تو اس کو ایک الف جتنا لمبا پڑھیں گے۔ حروف مدہ اور کھڑا زبر کھڑا زیر کھڑا پیش، ان کو ایک جیسے طریقے سے ہی پڑھتے ہیں، یعنی ایک الف جتنا لمبا پڑھتے ہیں۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے بلہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے، لمبا بھی پڑھیں گے۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ابھی میں وہ حروف دہرا دیتی ہوں جن کی آوازیں بھاری آوازیں ہیں، جن کو ہم نے پر پڑھنا ہوتا ہے، موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ ان میں خا، جس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، وہ والی خا، اس کو موٹا پڑھتے ہیں۔ پھر را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، جس کے اوپر یہ دو ڈاٹ ہوں، دو نقطے ہوں، اس قاف کو موٹا پڑھتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے قاف کو اور ضاد کو موٹا بھی پڑھنا ہے، ضاد کو 3 الف جتنا لمبا پڑھیں گے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، امرن نہیں پڑھا کیونکہ فا حروف احفا میں شامل ہے، یہاں ہم نے احفا کرنا ہے۔ احفا والے حروف بھی دہرا دیتی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے۔ جب بھی نون ساکن ہو یا تنوین، نون ساکن تو اس طرح سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ نون کے اوپر یہ قومیں جیسی موو ہوتی ہے نا، اس کو جزم بولتے ہیں۔ یہ جزم جس بھی لیٹر کے اوپر ہو وہ ساکن کہلاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے جب یہ نون ساکن ہو یا نون تنوین، یعنی کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جب ہم تنوین کو ادا کرتے ہیں نا تو اس میں بھی نون کی آواز آتی ہے، جیسے امرن، نون کی آواز ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظ، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، ف، قاف، کیف، یہ والے حروف ہوں تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، نون کو واضح کر کے نہیں پڑھنا، اور ایک حرکت کے برابر ٹھہر کر بھی پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں ہم پڑھیں گے امرا فإنما يقول له كن فيكون۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية۔ اس میں دیکھیں یہ لام کے اوپر زبر ہے، ساتھ واو ساکن ہے، تو یہ حرف لین ہے، ٹھیک ہے، 2 حروف لین کے ہوتے ہیں۔ کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، ساتھ واو ساکن ہو، اور کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، ساتھ یا ساکن ہو، 2 حروف لین ہیں۔ ان کی آواز
پھر ڈیفرنٹ بن جائے گی. جیسے لام زبر لا ہوتا ہے نا, تو یہاں پر لا آواز نہیں ہے, لام زبر واو لو آواز بن گئی, تھوڑی ٹلٹ ہو گئی. لولا یکلمنا اللہ, یہاں اللہ کی لام کو ہم موٹا پڑھ رہے ہیں. میں یہ نہیں بتاؤں گی آج کہ ہم نے کب اللہ کی لام کو موٹا پڑھنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے, یہ کمنٹ کر کے آپ مجھے بتائیں گے, ٹھیک ہے. پھر یہاں پر او حروف لین ہے, الف زبر واو او, تا کے اوپر زبر ہے, ساتھ الف ہے اور الف کے اوپر جزم ہے. جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے, زبر زیر پیش تشدید جزم, تو کیا ہوتا ہے, وہ پھر الف نہیں ہوتا, وہ حمزہ ہوتا ہے, حمزہ پڑھا جاتا ہے. اس لیے اب یہاں پر ہم نے تا کو لمبا نہیں کرنا, بلکہ تا کو حمزہ سے ملانا ہے, تو جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا. او تا تینا آیہ, یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں, یہ طا علامت ہے کہ بتا رہی ہے ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں, وقف کر سکتے ہیں. جب ہم وقف کریں نا اس گول والی تا پر, تو یہ سائلنٹ ہو جاتی ہے اور ہا کی آواز دیتی ہے. آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم, یہ ادغام ہے میم کا. یہاں پر جب بھی آپ دیکھیں کہ جزم اور تشدید دونوں مووز اکٹھی آ جائیں, تو یہ جو جزم والا لیٹر ہے یہ خاموش ہو جائے گا, مشدد میم پڑھا جائے گا. یہاں یہ میم اب خاموش ہے, ہا کو ہم نے کہاں ملانا ہے, اس میم سے. قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون. لقومی, میم کو جب یا سے ملانا ہے تو ایک حرکت کے برابر ٹھہرا جائے گا, یہاں پر نون کی آواز ختم ہو جائے گی, لقومن نہیں پڑھا جائے گا, میم نون کی آواز ختم ہو گئی, سائلنٹ ہو گیا. اب میم کو ہم نے یا سے ملانا ہے تو ایک حرکت کے برابر ٹھہرا جائے گا, کیونکہ یا حروف یرملون ہے. یرملون حروف پر جب پچھلے حرف کو ملایا جائے گا نا, تو ہم غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے, یعنی ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے. صرف را اور لام دو حروف ایسے ہیں جن کے اوپر غنہ نہیں ہوگا, باقی یا, واو, میم اور نون پر غنہ ہوگا. جیسے یہاں ہم پڑھیں گے لقوم یوقنون, انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. نون کے اوپر غنہ بھی کیا, نون کو 3 الف جتنا لمبا پڑا, انا, اور را کو موٹا پڑھنا ہے. را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں, اور را کے نیچے زیر آ جائے تو پھر را باریک پڑھا جاتا ہے. لیکن اگر را ساکن ہو, یعنی اس کے اوپر جزم ہو, تو پھر بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس را ساکن سے پہلے حرف کے اوپر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو را ساکن موٹا پڑھا جائے گا, را ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو را ساکن باریک پڑھا جائے گا. یہاں را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ الف کے اوپر زبر ہے. اور سلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل, یہ جو لام ہے نا, اگر تو یہ آیت کمپلیٹ ہو اور اس کے اوپر یہ سائن بنا ہو, پھر تو ہم وقف کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ آیت کمپلیٹ ہونے کا سائن ہے نا, گول سرکل ہوتا ہے, اس کے اندر آیت کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے, پھر تو ہم وقف کر سکتے ہیں اگر اس کے اوپر لام لکھا ہوا. لیکن اگر یہ آیت کے درمیان میں آ جائے لام, تو پھر ہم نے یہاں اس کے اوپر نہیں رکنا, ہم نے ملا کر ہی پڑھنا ہے. نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ
اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. یہاں پر یا کو ہم نے لمبا کر کے نہیں پڑھنا. حمزہ ہے نا, حمزہ ساکن ہے, یہ واو ساکن نہیں ہے, حمزہ ساکن ہے, اس لیے یا کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے, یعنی حمزہ سے ملائیں گے. یؤمنون بہ. اب یہاں پر نون خاموش ہے, میم کو ہم نے یا سے ملانا ہے غنہ کرتے ہوئے, یعنی ایک حرکت کے برابر ٹھہر کر پڑھا جائے گا. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. نون کو ہم نے 3 الف جتنا یہاں لمبا کرنا ہے اور را کو 5 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے. یہ جو مد ہے نا, یہ مد متصل کہلاتی ہے. اس کی پہچان یہ ایک یہ تھک ہوتی ہے, دیکھنے میں بھی موٹی لکھی ہوئی ہوتی ہے. دوسرا, اسی کلمے میں جڑا ہوا آپ کو یہ آئین جیسا حمزہ ملے گا, تو اس کو ہم نے 5 الف جتنا لمبا پڑھنا ہوتا ہے. یہ جو مد ہے اس کے ساتھ آپ کو حرف مدہ ملتا ہے, تو اس کو ہم نے 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہوتا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها. یہاں پر نفسن پڑھا ہم نے, اس کے بعد عین ہے, عین حروف حلقی میں شامل ہے. حروف حلقی بھی 6 ہوتے ہیں, حمزہ, ح, عین, ح, غین, خ. یہ 6 جو حروف ہیں یہ حروف حلقی میں شامل ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ دیکھیں کہ نون ساکن ہے یا تنوین ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے, تو آپ نے غنہ ادا کیے بغیر پڑھنا ہوتا ہے. یعنی نفسن ان نفسن پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. اگر ادھر ہم رکتے ہیں نا, تھوڑا سا ایک حرکت کے برابر رک کر اس کو پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. اس کو ہم نے جلدی سے پڑھنا ہے. جب ہم نے دیکھنا ہے نا تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین حروف حلقی میں ہے نا, تو اب کیسے پڑھنا ہے؟ نفسن عن نفسن, نفسن لمبا نہیں کرنا. نفسن عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. یہاں کوئی علامت نہیں وقف کی, لیکن سانس اگر ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں رکنا پڑتا ہے. اگر اس طرح سے آپ رکیں نا تو پھر آپ نے آگے سے نہیں شروع کرنا بلکہ پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے. وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یہاں میم کے اوپر 2 زبر ہیں اور ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں. 2 زبر کے ساتھ الف ہے. اگر اس طرح کسی حرف کے اوپر آپ وقف کریں تو آپ نے کیسے حرف کرنا ہے؟ 2 زبر نہیں پڑھنی, 1 زبر پڑھنی ہے. جب 2 زبر کے ساتھ الف ہو تو 1 زبر پڑھی جائے گی اور 1 زبر خاموش ہو جائے گی. یہاں امامن نہیں پڑھیں گے, اماما. قال ومن ذریتی, نون کے اوپر اخفا ہے, من نہیں پڑھا. ومن, آگے دیکھیں را کے اوپر بھی تشدید ہے, یا کے اوپر بھی تشدید ہے, تو دھیان سے پڑھنا ہے. پہلے ذال کو را سے ملانا ہے, را کو یا سے ملانا ہے. ذریتی.
قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق. यहाँ पीछे से देखें, नून के ऊपर दो ज़बर हैं, फिर आगे वाव के ऊपर तशदीद है, तो नून को वाव से मिला के पढ़ना है. आमिनौ वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीलन सुम्मा अदतरुहु इला अज़ाबिन नार. यहाँ पर रा को बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है. बा को जब नून से मिलाएंगे तो गुन्ना करते हुए मिलाएंगे. अज़ाबिन नार. यहाँ मीम के ऊपर भी हमने गुन्ना करना है. सुम्मा, और मीम को लंबा नहीं करना. अगर हम पढ़ते हैं ना सुम्मा तो गलत हो जाएगा. देखें देखने में हमें यहाँ पर कोई बड़ी हम कहेंगे कि क्या है, थोड़ी सी आवाज़ लंबी हो गई, लेकिन जब आवाज़ लंबी होती है तो हम अपनी तरफ से यहाँ अलिफ का इजाफ़ा कर रहे हैं. जब हम, जैसे यहाँ अलिफ है, जब हम इसको छोटा पढ़ेंगे, नून को लंबा करके नहीं पढ़ेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, अलिफ को यहाँ से काट रहे हैं, कम कर रहे हैं. तो आपको पता है कुरान करीम में ना हम कुछ इजाफ़ा कर सकते हैं, ना ही हम कुछ कम कर सकते हैं. इसलिए ये ख़ास तौर पे जो हरूफ मद्दा वाले आवाज़ें हैं ना, इनको ज़रा ध्यान से पढ़ा कीजिए. बेध्यानी में हम कोई ये जानबूझकर नहीं कर रहे होते, या इरादा करके नहीं ये कोई गुनाह कर रहे, लेकिन हमसे हो जाता है क्योंकि हमें पढ़ना नहीं आ रहा होता. तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के कुरान करीम की तरफ ध्यान दिया कीजिए, पढ़ा कीजिए, ताकि आपकी ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं ये ठीक हो जाएं. तो यहाँ जब ज़ेर, ज़बर या पेश, ये तीन जो मुँह हैं ना, ये जब जिसके ऊपर होंगी और साथ कोई इजाफी वावल ना हो, तो उन आवाज़ों को हमने थोड़ा सा भी लंबा नहीं होने देना. जैसे यहाँ सा के ऊपर पेश है, मीम के ऊपर ज़बर है, तो दोनों आवाज़ें छोटी आवाज़ें हैं. सुम्मा अदतरुहु, ये बाकी सारी छोटी आवाज़ें हैं. हा को हमने 3 अलिफ जितना लंबा पढ़ा. अदतरुहु इला अज़ाबिन नार व बिअसल मसीर. सदक़ल्लाहुल अज़ीम.